اب اللہ تعالیٰ نے ان میں ہر چیز میں بڑا بیلنس رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا، عورتوں کو بھی پیدا کیا. پہلے ہمارے ہاں کہا جاتا تھا کہ بھائی عورتوں کی پیدائش کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے بیٹیوں کی پیدائش کا. وہ جب سروے ہوا اور مردم شماری وغیرہ ہوئی تھی تو اس میں جو رپورٹ آئی خلاصہ وہ یہ نکلا تھا کہ 49% مرد ہیں، 51% عورتیں ہیں. اس طرح کا کوئی فیگر تھا، فکس فیگر مجھے یاد نہیں لیکن اس کے قریب قریب کوئی فیگر تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ 50-50 آپ سمجھ لیں نا اس کو. 50-50 اس لیے سمجھ لیں کہ اسلام نے مرد کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت بھی تو دی ہے. کیا خیال ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات تو آپ لوگ سنتے ہوں گے نا. تو ایک سے زائد شادیاں کرنے والے لوگ بھی ہیں دنیا میں. تو اگر 1% عورتیں زیادہ ہیں تو اگر 1% لوگ بھی ایک سے زائد شادی کر لیں گے تو مفتی طارق مسعود صاحب اس کو الگ سٹائل میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بہت سارے مردوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بہت سارے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں، بہت سارے وغیرہ وغیرہ. وہ کسی نے لکھا تھا نا کہ عورتیں اتنی جلدی مرتی بھی نہیں ہیں نا، مرد. کسی نے لکھا تھا کہ کوئی بندہ قبرستان گیا تو ساری قبریں مردوں کی ہیں، فلاں صاحب فلاں صاحب، عورت کی کوئی قبر ہی نظر نہیں آ رہی. تو بڑے دور جا کے کہیں عورت کی قبر نظر آئی تو لکھا ہوا تھا کہ عمر 105 سال، سبب موت قتل، سبب موت قتل، یعنی اس کو بھی کسی نے قتل کیا ہے تو مری ہے. خیر یہ تو ویسے ہی مذاق کی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب مرد عورت کو پیدا کیا تو اس تناسب سے پیدا کیا کہ جب مرد عورت کے ساتھ شادی کریں گے، اب ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، لیکن آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جس کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہوں گے. تو آپ تو شاید اپنے لحاظ سے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یار میری تو بیٹیاں ہی بیٹیاں، یہ تو بیلنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صرف آپ کے گھر کو تو نہیں دیکھ رہا، اللہ پوری دنیا کا خالق ہے. گھر کا سربراہ جب کوئی ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے اور گھر میں رہنے والا ایک دوسرا فرد جو گھر کا سربراہ نہیں ہوتا، اس کے ڈیسیجن میں اور گھر کے عام فرد کے ڈیسیجن میں فرق ہوتا ہے. گھر کا سربراہ جب کوئی ڈیسیجن لیتا ہے وہ سب کو دیکھتا ہے کہ بھائی میرے گھر میں 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، میری اہلیہ ہے، والدہ ہے، ان سب میں نے اگر آٹا لے کے جانا ہے تو اتنا آٹا لے کے جانا ہے کہ سب کا پورا ہو جائے. اب اگر کوئی اپنے والد کو یہ کہے کہ آپ 20 کلو آٹا لے کر آ گئے تو میری ضرورت تو 2 کلو آٹا ہے، اس کے علاوہ جو 18 کلو آٹا ہے اس کی جگہ آپ میرے لیے آم لے آتے، کھجوریں لے آتے، تو ابا اس کو کیا کہے گا؟ بھئی ایک تو تھوڑی ہے، صرف اور بھی لوگ ہیں دنیا میں، تیرے گھر میں اور بھی لوگ رہتے ہیں، تجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، مجھے سب کا پورا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے جب توازن پیدا کیا تو اس طریقے سے پیدا کیا کہ ہو سکتا ہے کسی ایک گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لیکن آپ کو ایسے گھر بھی ملیں گے جہاں بیٹے ہی بیٹے ہیں. آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کی ایک ہی گھر میں 10 بیٹیاں ہیں، ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ ایک ہی گھر میں 10 بیٹے ہیں. ایک ہی گھر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہے، اس کی 4 بیٹیاں، ایک بیٹا ہے. دوسرا بھائی ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے. تو جب آپ اس کو اوور آل کیلکولیٹ کریں گے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا دنیا کا. اور حیرت اس بات پر ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا خود بنی ہے، اتنے اتفاقات دنیا میں کہ بادل بھی خود آ رہے ہیں، گندم بھی خود اگ رہی ہے، آم بھی خود آ رہے ہیں، سیب بھی خود آ رہے ہیں، اور پھر اتنے توازن کے ساتھ آ رہے ہیں کہ جتنی ضرورت سیب کی ہے تو اتنے سیب آ رہے ہیں، جتنی ضرورت آم کی ہے اتنے آم آ رہے ہیں، جتنی ضرورت مکئی کی ہے اتنی مکئی آ رہی ہے، جتنی ضرورت گندم کی ہے اتنی گندم آ رہی ہے. یہ اتفاق سے سارے کام ہو رہے ہیں. اگر یہ سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے تو پھر تو آپ کی جو بہت ساری ضرورت کی چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو اتفاق سے وہ بھی ہو جانا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ آپ بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں لیکن وہ اتفاق سے بھی نہیں ہوتی، چاہ کر بھی نہیں ہوتی، مانگ کر بھی نہیں ہوتی.
تو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے جو اس دنیا کو بنایا ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امیر پیدا کیے ہیں، غریب بھی پیدا کیے ہیں، اور غریب پیدا کیے ہیں، امیر پیدا کیے، امیروں کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دی، امیروں کے اوپر بلکہ ہر مسلمان کو صدقے کا حکم دے دیا کہ بھائی اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرو۔ اب جب امیر اور غریب دو طبقے پیدا کرنا یہ بھی معاشرے کی ضرورت ہے۔ اگر معاشرے میں صرف امیر ہی امیر ہوں کوئی معاشرہ چل نہیں سکتا۔ بھائی اگر سارے امیر ہو جائیں تو کوئی گلی کی صفائی کرے گا، کوئی ڈرائیور بنے گا، کوئی نالا صاف کرے گا، کوئی کھڈا کھودے گا؟ کون کھودے گا؟ جب اس کے پاس پیسہ اتنا ہے وہ کہے گا میں پاگل ہوں تم کیوں نہیں کھودتے، وہ کہے گا میرے پاس بھی بہت ہے تم کیوں نہیں کھودتے، وہ کہے گا میرے پاس بھی بہت ہے تم نہیں ہو، کون کرے گا؟ اور اگر سارے غریب ہو جائیں تب بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ بھائی جو کھڈا کھودے گا اس کو تنخواہ کون دے گا، اس کو پیسے کون دے گا؟ تو اللہ نے امیر غریب کو بھی پیدا کیا، ساتھ امیر کو زکوٰۃ کا حکم دے دیا، صدقے کا حکم دے دیا، غریبوں پہ خرچ کرنے کا حکم دے دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اس طریقے سے اب یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ اگر ہم زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، یا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں زکوٰۃ پکڑا دیتے ہیں جو زکوٰۃ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جن کی نظر میں جن کے نزدیک پیسے پر کیش رقم پر زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں، آپ ان کو زکوٰۃ پکڑا دیتے ہیں اپنی، یا ایسی NGOs کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ان کا کوئی آڈٹ کا نظام نہیں ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے کون سا پیسہ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، صدقے کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، فطرانے کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، بس آپ نے اپنے سر سے ٹالا کہ یار یہ زکوٰۃ دے دو میری جان چھوٹے۔ اس کی وجہ سے اگر معاشرے میں غربت بڑھتی ہے یا غربت ختم نہیں ہوتی، وہ مسئلہ ہمارا ہے۔ ہم اس میں اسلام کو تو ہم اس وقت بلیم کر سکتے کہ اسلام یہ کہہ دیتا کہ امیر اور غریب ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی سسٹم نہ دیتا کہ زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، غریبوں کا خیال کرنا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی احکام ہیں معاشرتی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔